اچھا، میرا ایک کزن ہے، وہ آرمی سے ریٹائر ہوا، تقریباً کوئی 7-8 برس بیت گئے۔ وہ جب کبھی بھی مجھے ملتا ہے تو ایک ہی بات کرتا ہے، آپ اتنے پڑھ لکھ گئے ہیں، آپ ابھی تک گھر میں ہیں؟ نہیں، مطلب پڑھ لکھ کے بندہ چاند پہ چلا جاتا ہے، کوئی دنیا چھوڑ جاتا ہے، کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے فوج سے ریٹائر ہو کے جو آتے ہیں نا، ان میں سے کافی سارے لوگ اچھے ہوتے ہیں، بڑے وہ بزنس کرتے ہیں، بڑا فوج سے آنے کے بعد بھی وہ بڑی اپنی لائف کو بڑا سیٹ کر لیتے ہیں۔ کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں نا جن کا مائنڈ سیٹ فوج میں رہتے ہوئے تو ٹھیک ہوتا ہے، آتے ہیں تو وہ ذرا بگڑ جاتا ہے۔ اب یہ بھی ان میں سے ہے۔ اور دوسری اس میں ایک خاصیت ہے، پکا نواز شریف کا بندہ ہے، یعنی کہ آپ دنیا جہان کی تعریفیں عمران خان کے ساتھ اکٹھی کر لیں اور سچ ہوگا، ساری باتیں عمران خان کی سچ ہوں گی، نہیں مانے گا، ضد مار کے بیٹھ جائے گا کہ نہیں جی نواز شریف جو ہے نا، وہ اگر کہہ دے کہ کوا سفید ہے تو بس سفید ہے۔ اب یہ اس کی جو ہے نا ضدیں ہیں، مطلب آپ جو مرضی کر لیں اس نے نہیں ماننا، پکا بندہ ہے نواز شریف کا۔ میں اکثر کوشش کرتا ہوں نا کہ اس سے تھوڑا سا بندہ سائڈ پہ رہے، اس سے بحث نہیں کرنی۔ وہ آتا ہے خود پوچھنے لگ جاتا ہے، ہاں جی کوئی خبریں وغیرہ سنی ہے؟ میں نے کہا سنی ہے، میں شروع کر دیتا ہوں عمران خان کی تعریفیں، وہ جی نواز شریف ایسے تھا، وہ دور ایسے تھا۔ اس مہنگائی میں یقین کریں کہ میں اسے نہیں سمجھا سکا کہ یار ان لوگوں نے مہنگائی کیا تھی، وہ پھر بھی کہتا ہے عمران خان 3 سال میں اور تباہی مچا دی۔ خیر، بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ نا بحث نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال وہ مجھے اس لیے کہتا ہے کہ آپ ابھی تک گھر میں ہیں، مطلب ایک طنز قسم کی بات وہ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے کرنی ہے نوکری۔ اب میں پڑھ لکھ کے آ گیا ہوں تو میں نے نوکری کرنی ہے، میں نہیں کر رہا نوکری، وہ اس لیے کہتے ہیں آپ گھر میں ہیں۔ مطلب یار یہ کیا بات ہوئی؟ ہم جو پڑھائی کرتے ہیں وہ نوکری کے لیے تھوڑی کرتے ہیں، پڑھائی بندہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اچھا بزنس کر سکے۔ اب ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے، اب ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ نے نوکری کرنی ہے، مطلب آپ نے فوج میں اتنے عرصہ گزارا، آپ نے کیا کیا؟ واپس آئے تو وہ جو فیصلے کیے آپ نے وہ بھی سارے بے ڈھنگے قسم کے۔ تو کیا فائدہ ایسی نوکری کا؟ ساری جوانی آپ لوگوں نے وہاں پہ رلا دی، واپس آ کے کیا آپ لوگوں نے کیا؟ اس کو مثال بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، اوورآل ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے کہ ہم نے پڑھنا لکھنا ہے، اس کے بعد ہم نے کرنی ہے نوکری۔ اب نوکری نہیں ملتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوفر ٹائپ ہیں۔ مطلب بزنس کی طرف ہمارے لوگوں کا تو ذہن تو جاتا ہی نہیں کہ ہم نے بزنس کرنا ہے۔ ہم یہاں پہ نام لے لینا بزنس کا، وہ آپ یہ کر دیں گے، پیسے اڑا دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ رسک لینے سے یہ لوگ اتنے ڈرتے ہیں۔ یقین کریں کہ میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ فوج سے آیا، پیسے اس نے لے کے سارے جمع کر دیے بینک میں، پڑے ہیں جی 7-8 سال ہو گئے ہیں، پیسے ویسے کے ویسے پڑے ہیں۔ یہ غلطی اس نے کی تھی، تھوڑی سی زمین لی تھی اس نے، وہ بھی ایسی جگہ پہ لی تھی جہاں پہ نہ کوئی راستہ ہے نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی پڑی ہے، نہ کوئی فصل ہوتی ہے وہاں پہ، مطلب ایسا فیصلہ اس نے کیا تھا۔ اب دیکھیں آپ نے پیسہ رکھ دیا، وہ پڑا ہے، وہ کدھر جائے گا؟ ویسے کہ ویسے ہی پڑا ہوگا۔ پیسہ آپ نے 1 سال پہلے اگر 5 لاکھ رکھا، اب اس 5 لاکھ کی ویلیو 1 لاکھ پہ آ چکی ہے۔ اگر آپ نے اس کو لگا دیا ہوتا، رسک لیا ہوتا، یا اڑ جاتا یا پھر پیسے بڑھ جاتے۔ یہ پوری قوم ایسی ہے، ان کا سارا یہی ہے کہ ہم نے پیسہ بڑی مشکل سے کمایا، اب اس کو لگانا نہیں، اس کو جنہوں پیٹی میں بند کر کے کہیں پہ ہم نے دفنا دیں زمین میں، پھر فائدہ اس کا چند دن کی زندگی ہے، مر جانا ہے، اس کے بعد آپ کا وہ جو پیسہ ہے نا اس سے پچھلے پھر عیش کرتے پھریں گے۔ تو مقصد یہ تھا کہ ایک تو ایسے لوگوں سے بحث نہیں کرنی، دوسرا یہ تھا کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا یہ چینج ہونا چاہیے۔ یار کیا نوکری کی طرف جانا ہے؟ نوکری، میں تو حیران اس چیز پہ ہوں کہ میں اپنا میرا جو خرچہ ہے، یہ تو بھائی لوگوں کے شکریہ ہیں جو پورے کر رہے ہیں، 25-30 ہزار روپے میرا خرچہ ہے، اپنا خرچہ۔ اب 15-20 ہزار کی مجھے نوکری ملتی ہے، جب 25-30 ہزار کی بھی نوکری مجھے مل جاتی ہے، میں نے اس میں کیا کرنا کیا ہے؟ گھر میں پال سکتا ہوں؟ اس میں نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ 25-30 ہزار میرا خرچہ ہے اور اوپر سے گھر ہو، اور یہ پھر ڈرامے بازی شروع ہو جائے گی۔ یہ تو پھر بات وہی ہوئی نا کہ سارا دن بندہ کام کرے پھر بھی گھر کے خرچے پورے نہ ہوں، تو پھر یہی ہوتا ہے نا جیسے اب ہو رہا ہے علاقے کے حالات ہیں۔ چور جو ہے وہ علاقے کو انہوں نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، بھوک سے لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سارا دن اگلا بندہ کام کرتا ہے،
اس کے پھر بھی جو ہے وہ خرچ نہیں پورا ہوتا. ظاہر سی بات ہے اگلا راستہ اس نے کوئی اور ہی اختیار کرنا ہے. دوسرا ہمارے پاس کئی ایک مثالیں موجود ہیں, کئی ایک مثالیں نہیں, ہم اگر آنکھیں کھول کے دیکھیں نا, اپنے علاقے میں نظر دوڑا لیں, جو بندے یہاں سے اٹھے ہیں وہ سارے بزنس میں اٹھے ہیں. کسی بندے نے نوکری میں جو ہے وہ ترقی حاصل نہیں کی, نہ اس نے موٹر سائیکل نہیں خرید سکتا, کار لینا تو بہت دور کی بات ہے. جن لوگوں نے بزنس کیا ان لوگوں نے محنت تو کی, لیکن آج وہ ترقی کر چکے ہیں. آج ہم کہتے ہیں جی یہ حرام کا پیسہ, یہ فلاں کا پیسہ ہے. یار یہ ہم نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں نے کتنی محنت کی اس کے پیچھے. ہم ویسے ڈر کے بیٹھے رہے, ہمارے پاس جو پیسہ آیا ہم نے اس کو اٹھا کے بینک میں ڈال دیا. ان لوگوں نے اس پیسے کو لگایا, رسک لیے, محنت کی, آج وہ ترقی کر گئے. اب ہم ان کے اوپر بہتان یہ لگاتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو سارا پیسہ ہے حرام کا, تو جو آپ کماتے رہے, جو نوکری کرتے رہے وہ حلال کا تھا, یہ سارا حرام کا ہے. بہرحال جتنی بھی لوگوں نے ترقی کی ہے وہ ساری کی ساری کاروبار میں کی ہے. کسی بندے نے ترقی اس حوالے سے نہیں کی کہ اس نے نوکری کی ہو اور وہ ترقی کر کے جو ہے اس نے کوٹھیاں بنا لی ہوں. ایک کمرہ بھی بندہ نہیں بنا سکتا. خیر, ریٹائر فوجی کے ساتھ بحث نہیں کرنی, باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.